الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور تمام نوجوانوں کے محنت و مشقت اور انتظامات دیکھ کر کے دل بڑا خوش ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم، جیسے انہوں نے تیرے محبوب کی بزم کو منور کیا ہے ویسے تو ان کی تقدیر کو منور اور روشن کر دے. ہم سے پیشتر آپ نے بہترین نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے. آج جب آ رہا تھا تو ہمارے محب گرامی حافظ محمد عرفان صاحب نے نعت پاک کے 2-3 شعر پڑھنے کی فرمائش کی ہے. 2-3 شعر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر کے چند ایک بات آپ کے ذہن کے حوالے کروں گا. ایک مرتبہ آئیے ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ نبی عزیز وقار کی بارگاہ بقدس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں سبحان اللہ. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. کیا شان لطافت ہے کیا شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی. کیا شان لطافت ہے کیا شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں. اور یہ بھی شعر فرما لے ایک اعجاز جو صرف زمین کو حاصل ہے. عثمان فرما لے
محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے. اور آج ہم اور ایسے محبوب کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ اس محفل میں بیٹھنے والا اگر کوئی جائز مراد لے کر کے آئے تو اللہ اس ذکر کے صدقے اس کی مرادوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام متعلق ایک بات سماعت فرما لیں. ایک کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات، لکھنے والے حضرت علامہ سلیمان جزولی علیہ الرحمہ جو شہر مراکش کے رہنے والے ہیں. لوگوں نے آپ سے سوال کیا حضور آپ نے جو درود و سلام پر مشتمل یہ کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات، آخر اس کے لکھنے کے پیچھے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اگر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. حضرت سلیمان جزولی آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے جو یہ دلائل الخیرات کتاب لکھی ہے، درود و سلام کو جمع کیا ہے، آخر اس کتاب کے پیچھے لکھنے کی وجہ کیا، لکھنے کا سبب کیا؟ تو حضرت سلیمان جزولی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں ایک مرتبہ میں اپنے تمام مریدوں کے ساتھ مراکش کے گلی کوچوں میں سیر کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا. ایسے سنا میں کیا دیکھا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی صدا بلند فرمائی. میں نے یہ چاہا کہ نماز ظہر ادا کروں، لیکن کیا دیکھا گیا، پانی دستیاب نہیں، پانی نہیں مل رہا ہے. آپ بیان کرتے ہیں میں پانی کی تلاش میں مراکش کے گلی کوچوں میں ٹہلتا رہا، گھومتا رہا، آخرکار گھومتے گھومتے ایک ایسے محلے میں پہنچا جہاں کنواں تو موجود تھا، لیکن کنواں پہ نہ ڈول تھی نہ رسی تھی.
پانی نکالوں کیسے، وضو بناؤ کیسے؟ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں کنویں پر کھڑے ہو کر کے بس یہی سوچ رہا تھا پانی نکال کر کے وضو کیسے بناؤ۔ اتنے میں 8-10 سال کی بچی قریب آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے علامہ آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات کیوں ہیں؟ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں اے بیٹی یقیناً تیری عمر بڑی چھوٹی ہے، میرے ارمان میرے آرزو بڑے لمبے ہیں۔ ارمان و آرزو کیا ہے؟ ارمان و آرزو یہ ہے کہ اس کنویں کی تہ سے پانی مل جائے، میں وضو بنا کر کے نماز ظہر ادا کر لوں۔ وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے بابا آپ نہ گھبراؤ، میں مسئلے کو حل کر دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں 8 سال کی بچی کنویں کے منڈیر کے قریب جاتی ہے اور کنویں پر کھڑے ہو کر کے اس بچی نے کنویں کے پانی میں تھوک دیا۔ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں قسم کعبے کے رب کی، بچی کا تھوک جیسے کنویں کے پانی میں پڑا، پانی ابلتا ہوا منڈیر کے قریب آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ گلشن رجا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پانی ابلتا ہوا منڈیر کے قریب آ گیا۔ حضرت سلیمان جزولی آپ کے رفقا، آپ کے تمام ساتھی وضو بناتے ہیں، نماز ظہر پڑھتے ہیں۔ بٹیا اپنے مکان میں چلی گئی۔ حضرت سلیمان جزولی نماز ظہر پڑھنے کے بعد اپنے تمام محبوں، اپنے تمام مریدوں کو ساتھ لیتے ہیں۔ دروازے پر آئے اس لڑکی کے جس کی تھوک سے پانی ابل گیا تھا، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی کون؟ کہا بیٹی سلیمان جزولی تیرے دروازے پر سائل بن کر کے آیا ہے۔ اے بیٹی اس خدا کا واسطہ جس کی تو عبادت کرتی ہے، اس رسول محتشم کا واسطہ جس کی تو شفاعت کی امیدوار ہے، اے بیٹی یہ بتا تیری عمر بڑی چھوٹی ہے، تیری عمر بڑی کم ہے، لیکن کمال ایسے کرتی ہے اگر ٹھنڈے پانی میں تھوک دے تو پانی ابل جایا کرتا ہے، پانی جوشیلا ہو جایا کرتا ہے۔ بیٹا یہ کمال آیا کہاں سے؟ بچی جواب دیتی ہے اے سلیمان جزولی سنو، اگر آپ نے ان عظیم ہستیوں کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی۔ اگر آپ نے عظیم ہستیوں کا واسطہ دے دیا ہے تو جواب سنتے چلے اے سلیمان جزولی میں جب سے اپنے عقل و شعور کو سنبھالا ہے کچھ اور نہیں کرتی، میں مدینے والے پر درود و سلام پڑھا کرتی ہوں، مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتی ہوں۔ قسم کعبے کے رب کی نبی پر درود پڑھنے کی برکت یہ ملی اگر ٹھنڈے پانی میں تھوک دو تو پانی ابل جایا کرتا ہے۔ کسی کے لیے دعا کر دو خدا دعا قبول کر لیا کرتا ہے۔ مسلمانوں مجھے کہنے دیا جائے اگر درود ٹھنڈے پانی کو ابال دیا کرتا ہے تو درود و سلام مرجھائے ایمان میں جان پیدا کر دیا کرتا ہے، مرجھائے ایمان کو تقویت دے دیا کرتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا رشتہ اپنے نبی سے پکا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھے، بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنا رشتہ محبت نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ نبی عزیز وقار نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو جس قدر درود و سلام کا ورد کرے گا جنت میں وہ اتنا ہی زیادہ قریب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور محدثین بیان کرتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے بیٹے پاک دامن رہیں تو انہیں درود و سلام کا عادی بنا دو، سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مکان میں برکتوں کا نزول ہو تو درود پاک کا عادی، درود پاک کا مکانوں میں ورد کیا کرو۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے اور میرا احترام کرے تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ کھانا بناتے وقت گانا نہ گائے، درود پڑھے، درود پڑھ کر کے کھانا بنائے۔
اللہ درود کی برکت سے تیرے شوہر کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان درود بے پناہ فائدہ مند چیز ہے، ذکر ہے، اور ایسی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تو قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی اور عمل کے بارے میں گارنٹی نہیں کہ قبول ہو کہ نہ قبول ہو، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں تم ادھر درود پڑھتے ہو، وہ درود تمہارے نام اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آقا اگر کسی نے فرضاً پڑھا، رسماً پڑھا، رواجاً پڑھا، صرف زبان سے پڑھا تو درود کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی نے فرضاً پڑھا، رسماً پڑھا، رواجاً پڑھا، صرف زبان سے پڑھا تو درود سن کر کے قبول کر لیتا ہوں، اور اگر کوئی محبت سے پڑھتا ہے تو مدینے میں بیٹھ کر کے جواب بھی دیا کرتا ہوں، مدینے میں بیٹھ کر کے جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا ہمارے آپ کے درود و سلام کو سنتے ہیں، یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا کر کے پورا مجمع پوری بیداری اور ذمہ داری کے ساتھ ایک مرتبہ با آواز بلند درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان وقار، یہاں کے نوجوان مبارکباد کے قابل ہیں۔ آج جہاں لوگ اپنی گاڑی کمائی سے ناچو نوٹنکی کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں نوجوانوں نے اپنی گاڑی کمائی اور محنت و مشقت کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آؤ میں بتاتا چلوں، یہ ذکر کی محفل کوئی عام محفل نہیں، بلکہ اس ذکر کی محفل کے صدقے اللہ لاکھوں لوگوں کے بگڑے ہوئے کام کو بنا دیا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تعبیر الرؤیا کی کتابوں میں آیا، اگر کسی نے ذرا دیکھے میلاد کی برکت کیا ہوتی ہے، تعبیر الرؤیا کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا اگر کسی نے خواب میں ربیع الاول شریف کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ بیمار ہے تو اسے اچھا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے خواب میں ربیع الاول شریف کو دیکھا تو تعبیر الرؤیا کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ انسان بے اولاد ہے تو اللہ اسے نیک صالح اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر کسی نے خواب میں ربیع الاول شریف کے مہینے کو محسوس کیا تو اس مہینے کی خواب میں محسوس کرنے کی برکت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اولاد نرینہ نہیں تو خدا اسے بیٹا عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کو خواب میں ربیع الاول شریف ملا تو تعبیر الرؤیا کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کسی نے خواب میں ربیع الاول شریف کو دیکھا اور اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ ظلم کی راتیں ختم ہونے والی ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے مسلمانوں، اگر کسی کو خواب میں ربیع الاول مل جائے تو اتنی برکت اللہ دیا کرتا ہے، تو ذرا سوچ جسے جاگتے ربیع الاول شریف مل جائے خدا اسے کتنی برکتیں دے گا، اللہ اس پہ کتنا کرم نازل فرمائے گا، خدا کی کس قدر کرم نوازی ہوگی۔ حضرت عزیزان وقار تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے مکان پر میلاد النبی منعقد کیا، نبی عزیز وقار کی میلاد کا انعقاد کیا تو سن لو 1 سال تک اللہ کی رحمت کے فرشتے، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے وہاں پر آیا کرتے ہیں، اور 1 سال تک خدا کی رحمت کا نزول اس جگہ پر ہوا کرتا ہے۔ نوجوانوں، تم نے ایسی محفل منعقد کی ہے کہ کل کو یہ محفل نہ ہو پھر بھی خدا کی رحمت یہاں نازل ہوتی رہے گی، خدا کی برکتیں اس محلے پر اترتی رہیں گی۔ آؤ میں بتاؤں پیغمبر اسلام کے دیوانوں، یہ میلاد منانے پر اللہ کس قدر اجر عطا فرمایا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو درداء ہے، نبی عزیز وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ابو درداء آؤ چلو عامر انصاری کے مکان پہ چلتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ حضرت ابو درداء جناب عامر انصاری کے مکان پہ جا رہے ہیں۔ دن ہے سوموار کا، حضرت عامر انصاری اپنے مکان میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی میلاد پڑھ رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ وہ عمل کر رہے ہیں جو عمل ہم یہاں کر رہے ہیں۔ حضرت عامر انصاری اپنے بچوں کو لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پڑھ رہے، آقا کریم کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایسے سنا میں جب حضرت
عامر انصاری اس جملے پر پہنچے کہ اے میرے بچوں، آج ہی کے دن آمینہ کے لال اس خانہ گیتی پر تشریف لائے، فوراً مصطفیٰ جان رحمت حضرت عامر انصاری کے مکان میں جلوہ گر ہو گئے، سبحان اللہ، جلوہ گر ہو گئے۔ میرے نبی نے حضرت عامر انصاری کے عمل کو دیکھا، اتنے میں جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے اس غلام سے فرما دیں کہ ان کے اس عمل پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے دروازے ان کے مکان میں کھول دیے ہیں اور ان کے مکان میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر جبریل آگے عرض کرتے ہیں، پیغمبر انہیں یہ بھی بشارت دے دیں کہ اللہ رب العزت کے ملائکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم گناہ کرنے کے لاکھوں طریقے جانتے ہیں، لیکن معاف کروانے کا ایک بھی طریقہ ہمیں پتہ نہیں۔ نبی عزیز وقار کی حدیث سے پتہ چلا کہ جب کوئی گنہگار نبی کی میلاد میں آتا ہے نا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کوئی کرے نہ کرے، اللہ کی فرشتے کیا کرتے ہیں، خدا کے ملائکہ کیا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ملائکہ کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ یقیناً نبی کی حدیث سے پتہ چلا کہ میلاد منعقد کر کے، میلاد سجا کر کے ان نوجوانوں نے اللہ کی رحمت کو دعوت دی ہے، بولے سبحان اللہ۔ خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کے بدلے صدقے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا ہمارے حق میں اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ سنا، حضرت امیر معاویہ بیان کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، نبی عزیز وقار نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھ کر کسی بات پر ذکر کر رہے، کسی بات پر تذکرہ کر رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا، میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اب کوئی نبی کے پوچھنے کو یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کو پتہ نہیں تھی، پیغمبر کو خبر نہیں تھی کہ کیا کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، حدیث سنیں، حضرت ام حارثہ نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا لاڈلا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا، پیغمبر اگر وہ جنت میں مجھے بتائیں میں صبر کر لیتی ہوں، اگر وہ جنت میں نہیں تو مجھے اپنے بیٹے پر رو لینے دیں۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا، اے ام حارثہ خدا کی بے شمار جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ مقام پر ہے۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ مصطفیٰ جان رحمت کہاں ہے؟ زمین پر۔ پیغمبر اسلام زمین پر رہ کر کے 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اور جنت کی خبر ام حارثہ کو دے رہے ہیں۔ اور کر لو مسلمانوں، وہ نبی جو زمین پر رہ کر کے جنت کی خبر سے آگاہ ہو، کیا وہ مسجد نبوی میں بیٹھیں گے اپنے غلاموں کے نیت و ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ پیغمبر بالکل آگاہ تھے۔ پھر میرے آقا نے یہ کیوں کہا؟ پوچھا کیوں؟ اے میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کو پتا تھا کل ایک جماعت پیدا ہوگی جو میلاد النبی کو شرک و بدعت کہے گی، ناجائز و حرام کہے گی۔ اے میرے غلاموں، میں تم سے سوال کروں گا، تم جواب دو گے، پھر میں اس کی تصدیق کر دوں گا، اور قیامت تک میری یہ تصدیق میرے عاشقوں کے لیے دلیل بن جائے گی، میرے عاشقوں کے لیے دلیل بن جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، اے میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ نبی عزیز وقار کے غلام تمام صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم یہاں پر اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کر رہے ہیں کہ خداوند قدوس نے آپ کو ہمارے درمیان آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، بولے سبحان اللہ، آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو ہمارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں جو باتیں تم بتا رہے ہو کیا اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ نبی عزیز وقار کے غلاموں نے عرض کیا، رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر رہے تھے۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا، اے میرے غلاموں مجھے تمہاری نیت پہ شک نہیں تھا، مجھے تمہاری نیت پر پورا یقین تھا۔ پیغمبر پھر آپ نے قسم کیوں دلوایا؟ نبی عزیز وقار نے ارشاد فرمایا، وجہ یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے ہو، وہاں جبریل آئے تھے اور کہا محمد تمہارے امتیوں کے اس عمل سے اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے، فرشتوں کے تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ گلشن رجا، ویلکم رجا فاؤنڈیشن پہاڑ پور کلا،
ویلکم رجا فاؤنڈیشن پہاڑپور کلا علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یقیناً تمہارے اس عمل پر اللہ ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے. مسلمانوں ہم یہاں میلاد منا رہے ہیں, وہاں اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں, میرے محبوب کے وہ امتی ہیں کہ 1450 سال بعد میری بارگاہ میں یقیناً شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اللہ کہتا ہے منوائیہ دیکھو میرے بندوں کو, میں نے انہیں اپنے محبوب کے ذریعے قرآن دیا, اپنی معرفت کروائی, شریعت دی, نماز دیا, سب کچھ اپنے محبوب کے وسیلے سے دیا. انہیں نماز مل گیا, انہیں قرآن مل گیا, انہیں دل سلام مل گیا. سب کچھ پا جانے کے بعد یہ ناشکرے نہ ہوئے, 1450 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی یہ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی تعریف کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں, ان کی میلاد منا رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نوجوانوں تم نے ایسی محفل منعقد کیا, آج ذرا غور کر لو, یہ محفل یہاں پر نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ کوئی موبائل پر اپنا وقت خراب کر رہا ہوتا, کوئی سو رہا ہوتا, کوئی دنیا کے فسق و فجور میں لگا ہوتا, کوئی عزیزان وقار ادھر ادھر لوفربازی کر رہا ہوتا. لیکن ذرا دیکھو نبی کے میلاد کی برکت ہے, جو لوگ اپنا وقت موبائل میں ضائع کرتے آج اس محفل میں بیٹھ کر کے نبی نبی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, نبی نبی کر رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں, پیغمبر اسلام کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. اور یہ میلاد یقیناً اس کی برکت کتنی ہے. اور میں بتاؤں کتاب کا نام الحاوی للفتاوی, علامہ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر قبرستان سے ہوا. کون سیوطی؟ جنہوں نے 130 سے زائد مرتبہ پیغمبر اسلام کے چہرے انور کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. کون سیوطی؟ جنہوں نے 70 سے زائد مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے. وہ سیوطی قبرستان سے گزر رہے ہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ اس قبرستان میں جتنے بھی قبریں ہیں اللہ نے ہر قبر میں نور پیدا کر رکھی ہے, خدا نے ہر قبر میں روشنی پیدا کر رکھی ہے, اللہ نے ہر قبر میں اجالا پیدا کر رکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پھر میں نے غور و خوض کیا, میں نے کیا دیکھا, اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں تمام مردوں کی قبر میں تھوڑا نور, لیکن ایک مردہ ایسا ہے جس کی قبر میں بہت زیادہ نور ہے, جس کی قبر میں بہت زیادہ لائٹ ہے, جس کی قبر میں بہت زیادہ روشنی ہے, جس کی قبر میں بہت زیادہ پرکاش ہے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا, صاحب قبر کے پاس آیا, میں نے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد میں نے اپنے دل کی نگاہ سے دیکھا وہ مردہ جو اس قبر میں لیٹا ہوا ہے, جس کی قبر میں بہت زیادہ نور ہے, نہ کوئی اللہ کا ولی ہے, نہ کوئی شہید ہے, نہ کوئی نبی ہے, بلکہ ایک عام سا انسان ہے. میں نے اس سے سوال کر لیا اے مردے یہ بتا آخر تیرے قبر میں اتنا نور کیسے, اتنا روشنی کیسے, اتنا اجالا کیسے, اتنی لائٹ کیسے, اتنا پرکاش کیسے؟ تو مردے نے جواب دیا سیوطی سنو, وہ نور والا آیا تھا اور نور دے کر کے گیا ہے, نور والا آیا تھا اور نور دے کر کے گیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے مردے سے کہا اے قبر میں دفن ہونے والے انسان, تمام مومنین کی قبروں میں جو نور ہے اسی نور والے کے صدقے ہے, آمینہ کے لال کے صدقے تو فیل ہے. لیکن میں عمومی نور کی بات نہیں کر رہا, خاص نور کی بات کر رہا ہوں. تمام مومنوں کی قبروں میں تھوڑا نور, لیکن تیری قبر میں بہت زیادہ نور, تیری قبر میں بہت زیادہ روشنی, تیری قبر میں بہت زیادہ لائٹ, تیرے قبر میں بہت زیادہ پرکاش. آخر یہ لائٹ آئی کہاں سے, یہ روشنی آئی کہاں سے, یہ اجالا کہاں سے ہوا؟ عزیزان وقار وہ انسان بیان کرتا ہے اے سیوطی سنو, یقیناً میرا انتقال ہوتا ہے, اہل خانہ مجھے دفن کر کے واپس چلے گئے, حکم ربی سے فرشتے آتے ہیں, سوال ہوتا ہے من رب کا, تیرا رب کون تھا؟ زبان خاموش تھی, قبر میں مصطفیٰ جان رحمت جلواگر تھے. سبحان اللہ, نبی عزیز وقار کی جلواگری تھی. فرشتے سوال کر رہے ہیں من
من رب کا تیرا رب کون تھا؟ زبان خاموش تھی، آنکھیں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی تلاوت کر رہی تھی. سبحان اللہ. دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا؟ زبان پہ تالے لگے ہوئے تھے لیکن آنکھوں میں جمال محمد تھا. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنتا تکون فی شان حق حاضر رجل، بتا اس نوجوان مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ زبان خاموش تھی، آخر رکے وقت دعا کی تلاوت کر رہی تھی. اتنے میں ایک فرشتے نے کہا اسے سوالوں کے جواب نہیں آتے، ایسا کر اپنا اسلحہ اٹھا، اس پر عذاب مسلط کر. فرشتہ جیسے اپنے اسلحہ کو اٹھا کر کے عذاب مسلط کرنا چاہتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرشتوں اسلحہ ڈال دو، اپنے عاشق کے سوالوں کے جواب میں محمد ارشاد فرماؤں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ گلشن رجا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرشتوں اس پہ عذاب مسلط نہ کرو، اپنے غلاموں کے سوالوں کے جواب میں محمد ارشاد فرماؤں گا. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پھر میں نے مردے سے سوال کیا یہ بتا تیرا کون سا عمل اللہ کے محبوب کو پسند آیا کہ پیغمبر اسلام نے تیری جانب سے سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے؟ تو مردہ جواب دیتا ہے اے سیوطی سنو، مجھے اور کسی عمل کا تو پتہ نہیں لیکن میرا یہ دنیا میں دستور تھا، میرا یہ وصول تھا. 11 مہینے کماتا، رشتہ دار پہ خرچ کرتا، 11 مہینے کماتا، اولاد پہ خرچ کرتا، 11 مہینے کماتا، یقیناً عزیز و اقربا پہ خرچ کرتا. لیکن جب مہینہ آتا میلاد کا، بولے سبحان اللہ، جب مہینہ آتا 12ویں کا، جب مہینہ آتا ربیع الاول شریف کا، اے سیوطی 11 مہینے کی کمائی آل و اولاد پہ خرچ کرتا تھا، 1 مہینے کی کمائی مصطفیٰ کی میلاد پہ خرچ کرتا تھا. زندہ باد. واہ واہ واہ. اولاد پہ خرچ کرتا، 1 مہینے کی کمائی مصطفیٰ کی میلاد پہ خرچ کرتا تھا. اے سیوطی آج جو میری قبر میں اجالا ہے نبی ذی وقار کی میلاد پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہے، میلاد منانے کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد میں اپنی گاڑی کمائی دینے کی وجہ سے ہے. مسلمانوں مجھے کہنے نہ دیا جائے، آج ہم میلاد النبی کے موقع پر جو لائٹنگیں کیا کرتے ہیں، ہم میلاد النبی کے موقع پر جو یہ کمکمے ڈالا کرتے ہیں، ہم میلاد النبی کے موقع پر جو گلی محلے کو روشن کیا کرتے ہیں، یہ روشنی صرف دنیا تک محدود نہیں، خدا نے چاہا اسی طرح کی روشنی اس میلاد کے صدقے ہماری قبر میں بھی نظر آئے گی. اور اللہ میلاد کی برکت سے تیری میری قبر کو بقعہ نور بنا دے گا. یہ اللہ کے محبوبین بندوں کا کام ہے. میلاد منانا یہ ان کا کام ہے جن کا انتخاب مصطفیٰ فرمایا کرتے. سبحان اللہ. جس کو آقا چنا کرتے میلاد وہی منایا کرتے، وہی میلاد منعقد کیا کرتے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. محبوب کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، کوئی بھکاری جب تمہاری چوکھٹ پہ آ جائے تو اسے جھڑکو نہیں، یقیناً اسے جھڑکو نہیں، اسے دے کر کے بھیجو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو. سبحان اللہ. مسلمانوں آج کچھ لوگ کہا کرتے میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ جب نعمت دے تو اس نعمت کا چرچا کرو، اور چرچا مکان میں بیٹھ کر کے نہیں ہوتا. چرچا جب بھی ہوگا تو جلسہ میں ہوگا، جلوس کی شکل میں ہوگا، لوگوں کے درمیان آ کر کے چیخ چیخ کر کے بتلایا جائے گا. لوگوں اگر ہماری نظر میں کوئی نعمت عظما ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے. اللہ نے مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں اور آپ کو نعمت عظما دے رکھی ہے، اور اب میلاد منا کر کے اس نعمت عظما کا چرچا کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. زندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت نعمت بن کر کے آئے. کس دور میں آئے، کب آئے، غور کر لو. عزیزان وقار میلاد کی برکت بیان کروں تو بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن چند باتیں سیرت کی بھی متعلق سماعت فرما لے. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ذرا غور کرو یہ نعمت کب آئی، اللہ نے اس نعمت کو کب نازل فرمایا، خدا نے یہ نعمت کب بھیجی؟ ذرا غور کر لو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے بعد 500 سال سے زائد یقیناً کسی نبی کو نہ بھیجا، کوئی نبی اس خانہ گیتی پر تشریف نہ لایا۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء آئے ایک موجود ہوتا کہ اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا۔ حضرت آدم موجود تھے، خدا نے سیس کو بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم موجود تھے، اللہ نے اسماعیل کو بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ موجود ہے، خدا نے ہارون کو بھیج دیا۔ کسی کہنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، تاج بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ عزیزان وقار پیغمبر اسلام کے دیوانوں، یقیناً 500 سال تک اللہ نے نبیوں کی ذات سے زمین کو خالی رکھا۔ اب انسان کے ذہن و فکر کا انداز بدل گیا، سوچنے کا طریقہ بدل گیا، انسان کے زندگی جینے کا طور و طریقہ تبدیل ہو گیا۔ یہ انسان تو ضرور تھا لیکن اس کے ذہن و فکر پر وحشت و درندگی چھا گئی تھی۔ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ جانوروں جیسا سلوک و رویہ کر رہا تھا۔ بچیاں زمین کے نیچے دفن کی جا رہی تھیں، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو لوگ ماؤں سے بیاہ کر لیا کرتے تھے، ایسا خونخوار دور آ گیا تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں عزیزان وقار، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کئی 100 سال تک جنگیں ہوا کرتے تھے۔ کسی کا اونٹ آگے نکل جائے تو دوسرے سے جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا اور پھر وہ جھگڑا 100-150 سال تک اس کی نسلوں میں اسی طرح جاری اور ساری رہتا۔ ایسے پرفتن دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شانتی دودھ بن کر کے تشریف لاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت محبت کا چراغ لے کر کے اس خانہ گیتی پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب بچیاں زمین کے نیچے دفن کی جا رہی تھی اور لوگ اپنی بیٹی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوتے، بھائی بہن کی گردن کو کاٹ رہا تھا، باپ بیٹی کی گردن پہ پاؤں رکھ کر مڑوڑ رہا تھا، ایسے طرح میں میرے نبی کی آمد ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان ظالمانہ رواجوں کو دیکھ کر کے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے احتجاج شروع کیا۔ جس دور میں بچیاں دفن کی جا رہی تھی، اس ایسے آسمان میں میرے آقا اپنی کالی کملی بچھا کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے دنیا والوں تم بیٹیوں کو دفن کر رہے ہو، لیکن میں محمد ارشاد کرتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب بیٹیاں دفن کی جا رہی تھی تب پیغمبر اسلام نے لوگوں کے سینوں میں بیٹیوں کی عظمت پیدا کرنے کے لیے ایسی فضیلت ان بچیوں کو عطا فرمائی کہ ویسی فضیلت اپنے بیٹوں کے متعلق کہیں نہیں پڑھی۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا کے ظالموں، ان بچیوں کو زمین میں نہ دفن کرو، ان بچیوں کو موت کے گھاٹ نہ اتارو۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر خدا نے کسی کو ایک سے زائد بیٹیاں دے رکھی ہیں اور اس انسان نے ان کی خیر و عافیت کے ساتھ نکاح کر دیا تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح آپس میں یہ دو انگلیاں رہا کرتی ہیں، سبحان اللہ، اس طرح وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ غور کرو، جو قوم اپنی بیٹیاں زمین میں دفن کرنے والی تھی، مصطفیٰ نے اس کے سینے میں اس قدر بیٹی کی محبت ڈالی، اس قدر بیٹی کی محبت ڈالی۔ اگر آج بیٹی چارپائی سے گر جائے تو باپ کا کلیجہ پھٹ جایا کرتا ہے، ماں کی ممتا امڑایا کرتی ہے اور دوڑ کر کے اپنی بچی کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے چوم رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے سماج میں جو بچیوں کو عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی وجہ سے ملی ہے، نبی کے میلاد کی برکت سے ملی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری کی وجہ سے ملی ہے۔ ذرا غور تو کر لو، جس برائی کے خاتمے کے لیے پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے آج وہی برائیاں ہمارے درمیان سر سے سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب کفاران مکہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں پیدا ہونے کے بعد دفن کر دیا کرتے تھے اور آج سماج اس قدر گندا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ماں کے کوکھ میں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اسی برائی کے خاتمے کے لیے آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی تھی اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر بیٹا باپ کا سہارا بن کر کے آتا ہے تو بیٹی اس مکان میں خدا کی رحمت
لے کر کے آتی ہے، اللہ کی رحمت لے کر کے آتی ہے۔ لہذا بچیوں کا قتل نہ کرو، ان کے ماؤں کے گرب میں ان کا خاتمہ نہ کرو، ورنہ کل خدا کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ مصطفیٰ نے اگر سوال کر لیا میں نے ان بچیوں کی زندگی کے لیے بڑی جدوجہد کی اور تم نے انہیں ماں کے گرب میں الٹرا ساؤنڈ کروا کر کے مارنا شروع کر دیا، تو بتاؤ پیغمبر اسلام ہم سے سوال کریں گے تو ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اگر میرے آقا نے تیری میری جانب سے منہ پھیر لیا تو مسلمانوں دنیا میں کوئی عزت نہیں، آخرت میں بھی کوئی عزت نہ ہوگی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان وقار، آج سیرت پہ عمل کر کے، نبی کے طریقے پر عمل کر کے ہم یقیناً مصطفیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، خدا کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ دین متین پیغمبر نے، یہ طریقہ مصطفیٰ نے، یہ سلیقہ پیغمبر نے، یہ قانون پیغمبر نے بڑی مشقتیں اٹھا کر کے ہم تک پہنچائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ طائف کے میدان میں پیغمبر پتھر کھاتے رہے تاکہ امت تک شریعت پہنچ جائے، اللہ رسول کا قانون پہنچ جائے۔ حالت نماز میں لوگوں نے گلے میں چادر کو ڈال کر کے کھینچا، مصطفیٰ نے صعوبت برداشت کی تاکہ امت تک مذہب اسلام کے طریقے پہنچ جائے۔ حالت نماز میں کفارہ مکہ نے اونٹ کی ڈال دی، مصطفیٰ جان رحمت نے برداشت کیا تاکہ مذہب اسلام کا صحیح قانون ان تک پہنچ جائے اور یہ بگڑا ہوا سماج خدا رسیدہ ہو جائے، اللہ کے راستے پر لگ جائے۔ لیکن جس برائی کی خاتمے کے لیے پیغمبر تشریف لائے تھے، آج وہ برائیاں ہمارے درمیان پھر آ رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، اس میلاد کے صدقے اور آج اس محفل میں یہ عہد کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت جن برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہم ان برائیوں سے پرہیز کریں گے اور میرے نبی نے جو نیک رستہ بتایا ہے ہم اس پر عمل کر کے خدا رسول کو راضی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کا نوجوان پھر ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہا ہے، بدسلوکیاں کر رہا ہے۔ عزیزان وقار ذرا دیکھو تو صحیح، مکہ کی سرزمین ہے، ایک صحابی چوراہے سے گزرتے تو کھڑے ہو کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ تو عزیزان وقار وہ بیان کرتے ہیں یہی وہ چوراہا ہے جہاں میں نے دیکھا ایک نوجوان ایک بوڑھی عورت کے گردن میں رسی ڈال کر کے جانوروں کی طریقے سے گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے سوال کیا، اے نوجوان یہ بتا یہ عورت ہے کون؟ کیا یہ عورت تیری لونڈی ہے؟ کیا یہ عورت تیری نوکرانی ہے؟ کیا یہ عورت تیری خادمہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اے پوچھنے والے یہ عورت نہ میری لونڈی لگتی ہے، نہ نوکرانی لگتی ہے، نہ خادمہ لگتی ہے۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا تھا اگر یہ تیری لونڈی نہیں، اگر یہ تیری نوکرانی نہیں، اگر یہ تیری خادمہ نہیں تو یہ عورت ہے کون جس کے ساتھ تو جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے، جانوروں جیسا بیوہار کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اے پوچھنے والے انسان یہ میری سگی ماں ہے جس کے کوکھ میں میں 9 مہینے رہا، دودھ کی شکل میں جس نے اپنا خون پلایا۔ وہ بیان کرتے کہ پھر میں نے اس سے سوال کیا اگر یہ تیری سگی ماں ہے تو جانوروں کے طریقے سے کہاں گھسیٹ کر لے کر کے جا رہے ہو، کس پہ ظلم و ستم کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا اے پوچھنے والے شخص سن لے، اب یہ عورت کمزور ہو گئی ہے، لاغر ہو گئی ہے، دوبھر ہو گئی ہے، میرے کسی کام کی نہ رہی، اسے منڈی میں لے جا کر کے بیچوں گا، چند سکے ملیں گے، وہ یقیناً میرے کام کے ہوں گے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں یقیناً میں نے جب اس انسان کے اس جملے کو سنا میری آنکھیں برسنے لگیں، یقیناً میری آنکھیں برسنے لگیں اور وہ دن یاد آنے لگا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب آمینہ کے لال کی جلوہ گری نہ ہوئی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نہ آئے تھے، لوگ ماں کو منڈیوں میں بیچ رہے تھے، پھر خدا نے اپنے محبوب کو بھیجا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو یہ ماں باپ منڈی میں بیچنے والی شے نہیں، اگر خدا نے ماں باپ کی صورت میں نعمت دے رکھی ہے انہیں راضی کر لو، خدا تمہیں جنت عطا کر دے گا، خدا تمہیں جنت تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مدرسہ گلشن رجا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ ماؤں کو منڈیوں میں بیچ رہے تھے، پھر مصطفیٰ پیدا ہوئے، نبی نے ماؤں کی عظمت سینے میں پیدا کی، باپ کی
تعظیم سینے میں پیدا کی. جو قوم ماؤں کو منڈیوں میں بیچنے کے لیے لے جا رہی تھی, میری نگاہ نے دیکھا کہ اسی قوم کا نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے حج کعبہ کرا رہا ہے, کعبے کا طواف کر رہا ہے. آج ہمارے دینوں میں جو عظمت والدین ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آمد کی وجہ سے ہے, نبی کے میلاد کی وجہ سے ہے. نمبر ایک کہ ہمیں اپنے بچیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے, اور نمبر دو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. اور ایک آخری بات سن لیں, محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کریں, مصطفیٰ جان رحمت مکے میں رہے, اور کون سا ایسا ظلم تھا جو پیغمبر اسلام پر نہ ہوا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, گلے میں چادر کو ڈال کر کے کھینچا گیا, لوگوں نے آپ کے پیچھے تالیاں بجائیں, آپ کے جسم میں سر پر پتھر مارے, ہاتھ سے کعبے کی کنجی چھین لی گئی, طرح طرح کے ظلم و ستم پیغمبر اسلام پر ڈھائے گئے. اللہ کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے, محبوب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جاؤ. میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں, لے کر کے مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہوئے. اور چند سالوں کے بعد جب میرے آقا فتح مکہ کے وقت اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ کا برا حال تھا, لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے, کیونکہ پیغمبر اسلام جب مکہ سے گئے تھے تو نبی کے ساتھ نبی تھے اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. لیکن چند سالوں کے بعد جب پیغمبر اسلام فتح مکہ کے وقت مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو 10,000 لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے, پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے, نبی ذی وقار کے 10,000 صحابہ فتح مکہ کے وقت نبی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اہل مکہ تھر تھر کانپ رہے ہیں, ان کا وجود لرز رہا ہے کہ محمد آج انتقام لیں گے, محمد آج بدلہ لیں گے, آج اسے نہیں چھوڑا جائے گا. جتنے نبی کے گلے میں چادر کو ڈال کر کے کھینچا تھا آج اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جتنے پیغمبر کی گردن پر اونٹ کی جھڑی ڈالی تھی آج اسے نہیں بخشا جائے گا, جتنے معاذ اللہ محمد کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے آج اسے نہیں چھوڑا جائے گا, جتنے پیغمبر اسلام پر ظلم و ستم کیا تھا. عزیزان وقار گوئے اہل مکہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, اے مکہ والو اب ہماری خیر نہیں, پیغمبر اسلام اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں, آج اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا. جس نے جناب سمیہ کی شرمگاہ میں برچی مار کر کے شہید کیا تھا آج اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. جس نے جناب بلال کے منہ میں دہکتا ہوا انگارہ ٹھوسا تھا آج اسے بھی نہیں معاف کیا جائے گا. جس نے صحابہ کو دہکتے ہوئے شولوں پر لٹایا تھا, میرے آقا جب مکے میں داخل ہوئے اہل مکہ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, بدن لرز رہا ہے, ایک دوسرے کو شرمیلی نظر سے دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شاہانہ انداز سے مکے کے اندر جلوہ فگن ہو گئے. تمام مکے والوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, وجود خوف سے کانپ رہا ہے. میرے نبی نے ان کے خوف کو دیکھ کر کے فرمایا, اے مکہ والو یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے, میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو. تمام مکہ والوں نے کہا, اے محمد آپ کریم ابن کریم ہے, بولے سبحان اللہ. اے محمد آپ کرم کرنے والے ہیں, اے محمد آپ معاف کرنے والے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے مکہ والو تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ میرے سر پہ توڑے, مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے, لیکن دیکھو آج اگر تم نے محمد کو کریم جانا ہے تو جاؤ, میں نے اپنے کرم کا دریا بہایا, آج جو اپنے مکان کو بند کر لے گا میں محمد اسے امان دے دوں گا. سبحان اللہ. جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. میرے نبی نے کرم کا کیسا دریا بہایا, کہا لوگوں ابو سفیان میرا کٹر دشمن ہے, آج جو ابو سفیان کے مکان میں پناہ لے لے گا میں محمد اسے بھی معاف کر دوں گا, اسے بھی معاف کر دوں گا. عزیزان وقار کریم نبی کے کرم کا دریا بہ رہا ہے, اہل مکہ اس دریا میں اپنے گناہوں کو دھل رہے ہیں. ایسے اتنا میں کیا دیکھا گیا, ایک نوجوان آتا نبی کے ہاتھ کو پکڑا, پیغمبر مجھے بھی معاف کر دے. مصطفیٰ جان رحمت اس نوجوان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں, وہ آنے والا نوجوان وحشی بن حرب ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. آقا کی بارگاہ میں آیا, مصطفیٰ آپ کے چچا کا قاتل ہو, آپ کے
چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا، لیکن آج معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہوں، اے کریم پیغمبر مجھے معاف کر دے۔ نبی نے وحشی بن حرب کی جانب اپنی نظریں اٹھائیں، آنکھاں ساون بھادو کی طرح مصطفیٰ کی برس رہی تھی۔ میرے نبی نے روتے ہوئے کہا، اے وحشی بن حرب تیرا جرم بڑا تھا، لیکن آج نبی کی بارگاہ میں آ کر کے تو نے معافی مانگی، میں محمد تجھے بھی معاف کرتا ہوں، تیری بھی غلطی درگزر کرتا ہوں۔ ایک خاتون آتی ہے، چہرے پر نقاب پڑا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہے، پیغمبر اسلام مجھے بھی معاف کرے، آقا میں بھی اپنی خطاؤں کی تلافی چاہتی ہوں، میں بھی اپنی غلطی معاف کروانے آ گئی۔ نبی نے اس خاتون کی بولی سنی، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں برسنے لگی، پیغمبر اسلام پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے اور کہا، خاتون تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تجھے پہچان نہیں رہا؟ ارے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہے، ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہے، جس نے میرے چچا حضرت میرے حمزہ کی کھوپڑی کو توڑا تھا، ان کے سینے کو چاک کیا تھا، ان کے کلیجے کو نکالا تھا اور ان کی کھوپڑی میں شراب رکھا تھا، پھر ان کے کلیجے کو اسی شراب میں ڈبو کر کے کچا چبایا تھا۔ ارے تو وہ ہندہ ہے جس نے میرے چچا حضرت میرے حمزہ کے ہاتھ پیر کی انگلیوں کو کاٹ کر کے گلے کا ہار بنایا تھا۔ اے ہندہ تیرا جرم بڑا تھا، لیکن آج نبی کی بارگاہ میں تو معافی مانگنے آئی ہے، تو میں تجھے معاف کر کے مرتبہ صحابیت عطا کرتا ہوں، جا میں نے تیری غلطی معاف فرما دی ہے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن مسلمانوں آج ہماری جہالت کا عالم کیا ہے؟ کھیت کا جھگڑا ہے، پھر وہ جھگڑا بچوں میں آیا، بچوں سے بڑوں میں منتقل ہوا، ہم اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ فلاں کے ہاں سے رابطہ نہ رکھنا، تو بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، وہ لڑائی بڑوں تک پہنچتی ہے، پھر وہ لڑائی نسلوں میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ اسی برائی کے خاتمے کے لیے محمد تشریف لائے تھے، آقا تشریف لائے تھے، ہمارے مولا تشریف لائے تھے۔ آج ذرا سی بات پہ یقیناً فرقہ بندی، آج ذرا سی بات پہ گٹ بندی، آج ذرا سی بات پہ پارٹی بندی بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر 50 گھر کا گاؤں ہے تو 5 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں یقیناً یہ طریقہ تمہارا نہیں، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم محمد کے غلاموں کو معاف کر دیا کرتے ہو، محمد کے وفاداروں کو معاف کر دیا کرتے ہو، تم اپنے مومنین کی خطائیں درگزر کر دیا کرتے ہو۔ غور کرو، ایک ہی ماں کے شکم سے 2 اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہی خون دونوں کے جسم میں ہے، ایک ہی ماں کے دودھ کو پی کر کے دونوں جوان ہوئے، لیکن آج دشمنی کا یہ عالم ہے کہ نہ چھوٹا بڑے سے معافی مانگنے کے لیے تیار، نہ بڑا چھوٹے سے معافی مانگنے کے لیے تیار۔ نتیجہ یہ نکلا، عید کے روز لوگ خیروں کو تو مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن اپنے سگے بھائی کے دروازے پر نہیں جاتے، اپنی سگی بیٹی کے دروازے پر نہیں جاتے، اپنی سگی بہن کے دروازے پر نہیں جاتے۔ مسلمانوں مصطفیٰ کا دستور تو یہ ہے کہ دشمنوں کو معاف کر دیا جائے، تم اپنوں کو معاف نہیں کرتے تو بتاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ بیٹا باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، بیٹیاں ماں سے تلافی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سماج میں خرابی نہیں آئے گی تو کس سماج میں آئے گی؟ یہ سماج سبحانی کی جانب نہیں جائے گا تو کس کی جانب جائے گا؟ اے نوجوانوں، اس میلاد النبی میں یہ عہد کرو کہ ہم دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھیں گے، دوستی بھی اللہ کے لیے رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کی غلطی معاف کریں گے، کوئی معافی مانگتا ہے تو ہم اسے معاف کریں گے۔ اور کیوں معاف کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف کرے تو تم اللہ کے بندوں کی غلطیاں معاف کرنے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تم خدا کے بندوں کی غلطیاں معاف کرو گے، خدا تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا۔ دور پرفتن ہے پیارے، یقیناً اپنے مسائل اپنے درمیان میں بیٹھ کر کے رفع دفع کر لو۔ اگر کوٹو کچہری کے چکر تک تمہارے معاملات پہنچے تو ذلیل بھی ہوگے، تمہاری پونجی بھی ختم ہوگی۔ اولاً تو ایسا مرحلہ نہ آنا چاہیے کہ ہمارے درمیان فساد ہو، جھگڑا ہو، انتشار ہو۔
اگر کسی وجہ سے ہو بھی جائے تو بیٹھ کر کے صلح کر لینا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. آج ہمارا جھگڑا تو اتنا بڑا نہیں ہوتا. یقیناً ہر مسائل کا نوارن ہے. ہر چیز میں اگر رستہ نکالا جائے تو رستہ بنتا ہے. تو اگر کبھی نا اتفاقی آ جائے تو کوٹ و کچہری تک لے جانے سے پہلے بیٹھ کر کے مشورہ کر کے یہیں پہ رفع دفع کر لو. آپ کے بھی پیسے بچیں گے, آپ کے سامنے جو آپ کا بھائی ہے اس کا بھی پیسہ بچے گا, وقت بچے گا, اور آپ کا بھی وقت پیسہ بچے گا. اور ذلیل ہونے سے بچ جاؤ. میلاد النبی کے موقع پر یہ پیغام لے کر کے جائے تمام مومنین ایک دوسرے سے محبت اور پریم سے رہیں, مل جل کر کے رہیں, ماں باپ کا احترام کریں, بیٹیوں کی عزت کے محافظ بنیں. انہی چند کلمات خیر کے ساتھ یقیناً میں آپ سے ودا ہوتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.